السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں اب سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم آپ کو ایک کوہستانی کی ایک ویڈیو پلے کریں گے کہ کس طرح تورات کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا اور ان کے نام و نشان وغیرہ دیے گئے تھے۔ ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کبھی بھی کسی واقعے میں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں ہوا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہ پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے؟ کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے پتا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی شیپھرڈز فلسطین کے پہاڑوں میں ابھی گھوم پھر رہے تھے کہ اچانک انہیں دور سے ایک پہاڑ میں ایک غار، ایک کیو دیکھا۔ وہ اس کیو کے اندر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کیو میں صرف 2 جارز پڑے ہوئے۔ انہوں نے یہ جارز کھول کے دیکھے تو اندر پرانے زمانے کے کچھ پیپرز اور سکرولز پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا پتہ نہیں کوئی چیز ہوگی بس، تو انہوں نے بازار جا کر تھوڑے پیسوں کے بدلے ان کو بیچ دیا۔ وہاں سے یہ سکرولز کسی طرح امریکہ کے ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ لگے، جس کو ڈائریکٹ پتہ لگ گیا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے، لیکن یہ کسی عجیب سے سٹائل سے لکھی ہوئی تھی اور آج کے زمانے کے سارے تورات سے مختلف تھی۔ تو اس سائنٹسٹ جان سی ٹریور نے ان پیپرز کو اس زمانے کے سب سے پرانے تورات جو 1800 سال پرانا تھا اس سے کمپیئر کیا، اور ان دونوں تورات کا سٹائل اور انداز بالکل ایک جیسے تھا۔ جس کاغذ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی اس سائنٹسٹ نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی کہ زیادہ سے زیادہ یہ کتنے پرانے زمانے کے ہو سکتے، تو پتہ چلا کہ یہ ایٹ لیسٹ 2200 سال پرانا کاغذ ہے جس پر یہ تورات لکھی ہوئی ہے، which means کہ یہ تورات جو فلسطین کے ایک غار میں ایک عام سے عربی شیپرڈ کو ملے تھے، یہ دنیا کے سب سے پرانے تورات میں سے ایک ہے۔ ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پرانے کا تورات ہے۔ Copies of the Bible that are 1000 years older than any previously known copy of the Bible. یہ کمپلیٹ تورات تو نہیں ہے، لیکن تورات کے بہت سارے پورشنز اس میں موجود ہیں۔ ان سکرولز کے سٹارٹنگ میں یہودیوں کے ایک پیغمبر آئزیہ کا ذکر ہے، جن کو کرسچنز اور مسلمان دونوں ایک سچا پروفٹ مانتے ہیں، اور اس پیغمبر آئزیہ نے فیوچر کے کچھ پروفیسیز لکھی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ پہلی پروفیسی یہ تھی کہ بخت نصر بیبلون کا بہت طاقتور بادشاہ، جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کی بالکل ہٹلر کی طرح تباہی پھیر دی تھی۔ اس تورات کی پہلی پروفیسی یہ ہے کہ ابھی تو بخت نصر ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے، لیکن بہت جلد ایک شخص اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے اور یہودیوں کو ان کے علاقے میں واپس آباد کرے۔ یہ پروفیسی اس تورات سے بھی 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، سائرس دی گریٹ کی شکل میں، جو ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، جس کو آج بہت سارے ماڈرن اسلامک اسکالرز ذوالقرنین بھی سمجھتے ہیں۔ Actually, he was Cyrus. He was the king of Persia. یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، تو سبسکرائب۔ اس تورات کی دوسری پروفیسی کی وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد تھے۔ اس دنیا کے سب سے پرانے تورات پروفیسی کچھ ایسے ہے: دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور جب تک وہ زمین پہ انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا۔ اور جن آبادیوں میں قیدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں۔ قیدار اس کو یاد رکھیں۔ سیلا کے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر چیخ چیخ کر خوشی کے نعرے لگائیں۔ Let them give glory to their Lord. Now, let's break this down. سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ قیدار کے لوگ خوشیاں منائیں، تو اب یہ قیدار کون ہے اور کہاں ہے؟ قیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام، اور اس قیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کے اس بیٹے قیدار کی نسل میں سے۔ دوسرا ذکر ہے بتوں کا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بتوں کی عبادت عرب میں کی جاتی تھی۔ اب اس سے یہ تو کلیئر ہے کہ پیغمبر عرب میں آئے گا۔ پروفٹ آئزیہ نے تورات میں دوسری پروفیسی یہ کی تھی کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر زور زور سے خوشی کے نعرے لگائیں۔ یہ سیلا لفظ
SELA آج بھی تورات میں اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ اب یہ سیلا عرب میں کدھر ہے؟ This is very interesting۔ میری بات نہ مانیں، گوگل میپس تو سب کے پاس ہوتا ہے، گوگل میپس پر لکھیں سیلا عرب اور سرچ دبائیں، آپ سیدھا اس پہاڑ کی لوکیشن پر پہنچیں گے۔ یہ پہاڑ آج بھی مدینہ میں ہے، اور صرف مدینہ میں ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی کا سب سے نزدیک پہاڑ یہی سیلا پہاڑ ہے۔ مسجد نبوی سے یہ پہاڑ صرف 500 میٹر دور ہے، کلومیٹر بھی نہیں، میٹر۔ تو تورات میں سیلا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ پہاڑ پر چڑھو اور خوشی کے نعرے لگاؤ، کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف قائم کرے۔ اور یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا۔ یہودیوں کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ تو آہستہ آہستہ بہت سارے یہودی فلسطین سے مدینہ اور اس کے آس پاس شفٹ ہونا شروع ہوئے کہ کاش ہم اس پیغمبر سے مل سکیں۔ اور ایک دفعہ تو یہودی اور رومن امپائر کی لڑائی کے بعد بہت سارے یہودی مدینہ اور اس کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے، اور خیبر کو جو مدینہ کے سب سے قریب سٹی سمجھی جاتی تھی اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ مدینہ کے عرب یہودیوں کے نالج اور ان کے بزنس کرنے کے طریقے سے بہت زیادہ امپریس تھے، جس طرح آج بھی پوری دنیا یہودیوں کے انٹیلیجنس اور بزنس کے طریقے سے بہت امپریس ہے۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں یہودی بڑھنے لگے، اور مدینہ کے عربیوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں ہونا شروع ہوئی، اور ہمیشہ یہودی مدینہ کے عربیوں کو کہتے تھے کہ آج تو تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو، لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں۔ مدینہ کے عربی ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں واقعی ان کا پروفٹ آ کے ہمیں ختم ہی نہ کر دے۔ مدینہ والوں کو جنریشنز اینڈ جنریشنز تک یہ بات بتائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مدینہ والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اس سب کے درمیان اچانک ایک دن مکہ سے ایک آدمی مدینہ آیا جس کا نام تھا مصعب بن عمیر، اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات کوئی بھی مکہ میں نہیں مانا۔ یہ سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر، ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے رہتے۔ تو مدینہ والوں نے ڈائریکٹ دنیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ یہودیوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آ گیا، تو انہوں نے صاف ڈینائی کر دی کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اسلام کے لیے جان بھی دی۔ اور تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلے سے کہا گیا تھا، یہ بھی یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے، یہ بھی انہی یہودیوں نے ڈسکور کیا تھا۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک کرسچن پریسٹ نے مدینہ ہی بھیجا تھا کہ وہاں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ یہودیوں نے اس سب کو ڈینائی کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں، اور صرف ان کو پیغمبر ماننے سے انکار نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازش بھی کی۔ لیکن یہودیوں کی طاقت خیبر کی جنگ کے بعد پورے عرب میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور وہ سارا مال جو یہودیوں نے ہنڈریڈز آف ایئرز میں جمع کیا تھا سارا مسلمانوں کو مل گیا، اور مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ خیبر کے بعد اگلی باری مکہ والوں کی ہے۔ خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوں گی۔ بالکل تورات کے کتابوں میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان بنی اسرائیل اور عیسائی اور یہودیوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن یہ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل اور یہ یہود اور نصارہ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جانتے ہیں جتنا کہ وہ اپنے بیٹوں کو یا اپنے بیٹوں سے زیادہ بھی ان کو جانتے ہیں کہ یہ حق نبی ہے، لیکن ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ یہود کہتے ہیں کہ یہ ہم اس لیے ایمان نہیں لاتے کیونکہ یہ یہود میں سے نہیں بلکہ عرب میں سے آئے، یعنی اس کی وجہ سے یہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی، یعنی اہل کتاب والے، یعنی یہود اور نصارہ،
یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ اس لیے ایمان نہیں لاتے کیونکہ ضد کی وجہ سے۔ یہود یہی ضد پکڑتے ہیں کہ یہ یہود میں سے نہیں آیا، یہ آخری پیغمبر، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ جبکہ نصارہ عیسائی یہ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسائی میں سے نہیں آیا اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو ان اہل کتاب والے جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے، صاف طور پر پتہ ہے کہ یہ آخری نبی ہے اور ان کا نام محمد ہے۔ ان کا ذکر ان کے کتابوں میں بھی تھا، تورات میں بھی تھا، زبور میں بھی تھا، لیکن یہ لوگ صرف ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کی بات کریں تو سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتایا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا اور وہ آخری پیغمبر ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ یہاں احمد سے مراد ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک دوسرا احمد بھی ہے، مرزا غلام محمد قادیانی، نعوذ باللہ، وہ پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ آخری پیغمبر ہے۔ وہ بالکل بھی پیغمبر نہیں بلکہ ایک فتنہ ہے، دجال ہے، اور اگر وہ پیغمبر ہوتا تو وہ باتھ روم میں نہیں مرتا، باتھ روم میں مر گیا بیچارہ، اپنے ٹٹی میں گر کے مر گیا۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، آج کل بھی اس کے ماننے والے بہت ہیں، جس کو احمدی گروپ کہتے ہیں۔ پھر اس میں بھی لاہوری گروپ علیحدہ ہے اور چناب نگر میں ان کا پورا مرکز ہے، ربوہ میں بھی ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا جھوٹے دعوے دار ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذابین آئیں گے، جھوٹے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن اے مسلمانوں، آپ لوگوں نے ان کو نہیں ماننا بلکہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ ان میں سے کچھ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئے۔ ایک آیا تھا مسیلمہ کذاب، وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اس نے دعویٰ کیا تھا، تو اس کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، انہوں نے اس فتنے کو وہیں پر ختم کر دیا۔ پھر اس طرح وقفے سے لوگ آتے گئے، پھر اسی طرح یہ مرزا غلام محمد قادیانی بھی آئے گئے۔ تو قرآن میں جو احمد کا ذکر ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، تو احمد ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دے کے اس میں پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد ہے، احمد ہے، ہاشمی ہے، تو یہ سارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ آخری پیغمبر اس کا نام محمد ہوگا۔ ان کی نشانیاں باقاعدہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی تھی کہ وہ اس کا قد اس طرح ہوگا، اس کا رنگ اس طرح ہوگا، وہ کون سے خاندان میں پیدا ہوگا، ہاشمی ہوگا، یہ ساری باتیں اس میں ذکر تھی۔ لیکن ایمان کس لیے نہیں لائے؟ اس لیے نہیں لائے کہ وہ یہ سمجھتے کہ وہ ہمارے قوم میں سے نہیں ہے۔ یہودی تو اپنے قومیت پر بہت فخر کرتے ہیں، لیکن اسی لیے وہ ایمان نہیں لائے کہ یہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہ پہلے یہودی تھے، یہودیوں کا سارا علم ان کو تھا، پھر بعد میں جب یہ مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا دین کا۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، لیکن صرف اس وجہ سے یہود اور نصارہ اس پر ایمان نہیں لاتے کہ وہ ہمارے دین میں سے، یہ ہمارے قوم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ قومیت کا مسئلہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، اس کو اتنی بڑا قومیت کو اتنا بڑا تقویت نہیں دینا چاہیے، بلکہ صرف اس بات کو تقویت دے کہ سب مسلمان ہیں اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو اگر آپ مسلمان آپس میں قومیت سے باہر نکل کر بھائی بھائی رہیں گے تو انشاءاللہ مسلمانوں کے جو پذیرائی ہے اور مسلمانوں کی جو عزت ملے گی وہ کسی کونے میں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔